اور آپ یہ دیکھیے کہ قلب اور اس قلب کو کس طرح سے ٹیم کریں. پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل احترام قابل الزام تھے تو تم کیوں کون سی فضیلت تھی اب اپنی کمائی کا نتیجہ چکھو. جب باہم تکرار ہوگا وہاں پہ تو لڑائی کیا کریں گے. میں تمہیں بلاتا تھا نہ آتے, تم کون سا کوئی اتنی بڑی کوئی مسجد میں بیٹھنے والے تھے, کیا تھے تمہارا کام تھا نا. یہاں پہ خود مجرم جب اقرار کریں گے اور تمہیں دنیا کے لالچ میں اپنا بندہ بنا لیا اور تم لالچی بن گئے, تم اس دام میں گرفتار ہو گئے اور پھر تم خود بکنے لگے اس کے اندر, اور تمہیں مادہ پرستی, دنیا پرستی, قوم پرستی اور گمراہی آگے لے کے چلی گئی. اتنی بدعمالی آئی کہ تمہیں اتنا آگے لے کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس جمعے کو ہم دعا کریں. ہمارا رب اتنے اچھے ناموں والا, ہمارے رب اتنی اچھی صفات والا, ہمیں ذرے سے کل تک پہنچا کے جنت تک پہنچانے والا, ہر چیز پہ ہماری لک آفٹر کرنے والا, جو اس نے قانون بنایا اخلاقیات کا, اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس قانون پہ چلا دے. یہ دعا مانگے سنتا اللہ جو اخلاقیات کے قانون تو نے بنایا میرے مالک, میں کبھی, اور وہاں تو کوئی سفارشی بھی نہیں ملنا میرے مالک, مجھے اور میری اولادوں کو اس قانون پہ چلنے والا بنا دے, بس کام بن جائے گا. اس دعا کو کرنا شروع ہو جائیں گے, کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دیں. اور بہت ہی سخت الفاظ ہیں. پہلا گروہ دوسرے سے یہ کہے گا یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان کے مقابلے میں سرکشی کی, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. سوچے موت آئی اور جنت میں جانا ہے, پہلا دروازہ کھلے گا تو اوپر جنت ہے. پٹخ کے مارو اس کو, یہ بدبودار ہوا, یہ دنیا دار ہوا, پٹک کے مارو, لگاؤ آپ کا تکیہ, لگاؤ آپ کا بستر. ہمیں اور اپنے تھوڑا سا خواہشات کو ہم کنٹرول کریں, تھوڑا سا ہم جذباتیت کو کنٹرول, یقین کریں تھوڑی سی اپنے اوپر محنت شروع کر دیں. اور سب سے میں نے کہا کہ استغفار کی تصویر, تھوڑا سا میں نے کوئی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کرنا جسے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں. اور میں اس آسمان کے دروازے کے اندر جس کے میں نے کام کرنے ہیں, بہت ہی صبح ایک میرے کلوز ہے اور بہت دیندار ہے, میسج ان کا یہ آیا صبح کہ فلانی جگہ پہ منگنی ہے تو آج 4 بجے آ جانا. منگنیوں میں جاتی نہیں. اب اگر ہم نواسی اور پوتی کی منگنی اور خواہشات پوری کرنا شروع ہو جائیں اور اس منگنی کو لڑکا لڑکی انگوٹھیاں ڈالنا شروع ہو جائیں, اس اتنے سے فیل سے کیا ہوگا؟ اس اتنے سے فیل سے ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیا ہے اس سے, چلو جی بچے خوش ہو جائے, کوئی مسئلہ. لیکن یہ اتنا سا فیل, دین کی دیواریں گرانے والا فیل. اللہ کے نبی کو اگر ہم اپنا سربراہ نہیں بنائیں گے, لیڈرشپ پہ لے کے نہیں آئیں گے, سنت کو پکڑیں گے نہیں, ہم ڈاؤن فال ہو جائیں گے, ہم کرائسس میں جانا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. میں نے کہا تھا 20 سے 19 پہلے 19 سے 78 تدریج سے آنا آہستہ آہستہ, چلے یہ کرنا وہ کرنا, کیسے کرنا اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے, کیا کیونکہ آسمان کا دروازہ اس نے نہیں کھلوانا. دنیا میں خون چوستی تھی اور یہاں بھی میرا خون چوستی مستقل. تو ہمیں یہ ان کا جنت کا جانا اتنا ہی ناممکن ہے, سوئی کے ناکے میں اس کا موٹ گزار کے. مجرم کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملتا ہے, ان کے جہنم کا بچھونا ہوگا, جہنم اوڑھنا ہوگا. یہ وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں, باخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا, مان لیا اور اچھے کام کیے. اس باب میں ہمارے کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار. اہل جنت جہاں ہمیشہ اور رہیں گے, ان کے دل میں سے ایک دوسرے کے خلاف جو قدرت نکال دی جائے گی, ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ آپ یہ دیکھیں, اپنی لذتیں, اپنی خواہشات پر میں پابندی کیسے لگاؤں. میری جو تنہا میری ذمہ داریاں میں نے اسے پوری کر دی. میری ذمہ داری تنہا, میں نے جواب دے جس چیز کے اوپر ہونا ہے, میں نے اس کا وہ جو نافرمانی والا راستہ ہے میں نے وہ نہیں کرنا. کیونکہ اگر میں برابر کی ذمہ دار بن رہی ہوں اور گمراہیوں میں حصہ ڈال رہی ہوں, خریدار بن رہی ہوں, تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ تم سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار کے دکھاؤ تو میں آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دوں. میں نے کھولنا ہی نہیں. اور یہ جس کانٹیکس میں پوری آیت چل رہی ہے آپ کے سامنے, تعریف خدا کے لیے اس نے ہمیں راستہ دکھایا. جنتی کیا کہیں گے وہاں بھی الحمدللہ شکر ہے, اللہ کی تعریف سے میرا. ہم خود رات نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہمارے نمائیں نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کے آئے, اس وقت ندا آئے گی. یہ جنت جس کے وارث تم بنائے گئے ہو, تمہیں اعمال کے بدلے میں دی جائے جو تم دنیا میں کرتے تھے. ہائی لائٹ کریں کہ اتنا اللہ تعالیٰ سارے لوگ, وسیع نظر لوگ, قلب پاک, ذہن پاک, جنت کے طلبگار, بے داغ زندگیاں. داغ لگتے بھی ہیں, کوئی بات نہیں, رمضان کو صاف کر لیتے ہیں اچھی طرح سے, دھو کے صدقہ خیرات کر کے پاک صاف ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. اور نہایت لطیف طریقے سے اپنے معاملات ہوں گے. ان کی حمد اور شکر, ان کی حمد اور ثنا میں کیا ہوگا؟ شکر اور احسان مندی.
اللہ تیرا شکر. وہ کہتے نہیں آپ کے اپنے اعمال تھے, آپ کیوں ایسے, یہ ہم اور احسان مندی. شکر کیسے لے کے اور احسان مندی کیسے لے, اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا کتنا زیادہ الحمدللہ دل سے نکلنا چاہیے نعمتوں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے محنت کی مزدوری کے تم آج وارث بنے ہو. پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکاریں گے, ہم نے سارے وعدوں کو ٹھیک پایا, ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو کیے تھے, کیا تم نے ان وعدوں کو ٹھیک پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب پکارنے والا رب درمیان میں پکارے گا. خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے, اسے ٹیڑھا کرتے تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ایک اوٹ حائل ہو جائے گی جس کی بلندی اعراف پر ہوگی. لوگ وہاں کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اس کو قیافے سے پہنچائیں گے. وی آئی پیز تھے, بہت ڈگنیفائڈ تھے, اور ان کو دیکھ کے پہچانو تم یہاں پہ, تم یہاں پہ. جنت والوں سے پکار کر کے سلامتی ہو تم پر, یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں مگر اس کے امیدوار ہیں. جب ان کی نگاہیں دوزخ پر پھریں گی تو کہیں گی اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو دیکھیں گے اور پکاریں گے دیکھ لیا تم نے آج جو تمہارے جتھے تمہارے کام آئے نا, ساز و سامان جن کی تم اتنی بڑی چیز سمجھتے تھے, کیا یہ اہل جنت